إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے فضیلت والا روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد تمام نفلی روزوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو ماہ محرم شروع ہے اور آج غالباً 7 ہے، 7 محرم۔ تو اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ وہ کون سا دن ہوتا تھا، اس کی وضاحت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتی ہے، کہتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء۔ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نفلی روزوں میں سے ایک روزے کو سب سے زیادہ تلاش کرتے تھے کہ وہ دن آئے اور میں روزہ رکھوں۔ وہ کون سا دن؟ یوم عاشوراء، ماہ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ، ماہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرتے تھے، پوچھتے تھے بھی آج محرم کی کیا تاریخ ہے، کہیں 10 محرم گزر نہ جائے۔ سبحان اللہ، اس روزے کی یعنی 10 تاریخ کے روزے کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث اس روزے کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، وَمَن يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ، ایک روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی عظمت ہے۔ ایک روزہ کفارہ بن جاتا ہے پچھلے سال کے گناہوں کا۔ بلکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث اس دن کے روزے کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بصیام یوم عاشوراء
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم دیتے تھے، آرڈر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکماً کہتے تھے کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، ہمیں ترغیب دلاتے تھے کہ ایک روزہ رکھو، تمہارے ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وَيَتَعَاهَدُونَ عِندَهُ، جب یہ دن آتا تو آپ ہم سے پوچھتے، کیوں بھائی تو نے روزہ رکھا، تو نے روزہ رکھا؟ ہم سے پوچھتے، ہماری نگرانی کرتے کہ تم میں سے کوئی روزہ چھوڑتا تو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو ترغیب تھی، یہ حکم تھا، یہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی کہ جو چاہے رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، یعنی حکم ختم کر دیا۔ انسان کو، اس مومنوں کو، مسلمانوں کو ان کی پسند پر چھوڑ دیا کہ اب تمہیں اگر سابقہ سال کے گناہوں کی معافی کی فکر ہے تو رکھ لو۔ اللہ، اب آپ کو یہ بات سن کر تعجب ہوگا کہ یہ جو ایک دن کا روزہ نہیں ہے، ماہ محرم کا ایک دن کا روزہ نہیں بلکہ 2 دن کے روزے ہیں، 2 دن کے روزے ہیں۔ وہ کیسے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میرے سامنے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ماہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ کون؟ یہودی، مدینہ کے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، پوچھا کہ ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، تم اس 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی وجہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یوم عظیم، یہ 10 محرم کا دن بڑی عظمت والا دن ہے، بڑی شان والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اندازہ کرو اتنی فضیلت والا دن کسی کسی کو ملتا ہے نا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اس دن شہادت ملی ہے۔ سبحان اللہ، ہم کو شہادت ملی ہے اس دن، یہ ہے قسمت کی بات۔ ہمیں روزہ نصیب نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے محبوب ہوتے ہیں، اللہ انہیں اس دن کی شہادت عطا کر دیتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے تھے، تو یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اس دن کا کیا رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ جو محرم کی 10ویں تاریخ کی عظمت ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے، یہ کربلا سے شروع نہیں ہوئی، یہ عظمت پہلے سے ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، تب سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کی عظمت کو قائم کر دیا۔ تو بعض لوگوں کی سوچ ہے کہ چونکہ اس دن کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے اس لیے یہ دن بڑا عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ دن بڑا عظمت والا ہے۔ اس وقت سیدنا حسین موجود تھے۔ اللہ، تو یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ اچھا کیسے؟ کہنے لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ اس لیے ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کو بڑا دن سمجھتے ہیں۔ اور تعظیم کیسے کرتے ہیں؟
اندازہ کیجیے مدینہ کے یہودی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں روزہ رکھ کے، اور ہم نے 14 اگست منایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے منایا ہے؟ اللہ نے ہمیں نجات دی تھی نا، انگریزوں سے، ہندوؤں سے اس دن نجات دی تھی۔ اللہ، اور ہم اس دن کو مناتے ہیں شرابیں پی کر، جوا کھیل کے، نمازیں چھوڑ کر، ہاں جی، اللہ، پریڈ کرتے ہیں، یہ ہم تعظیم کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اس دن کی تعظیم کیسے کرتے ہیں؟ اس دن روزہ رکھ کر۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن خوشی منائیں اور روزہ رکھیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہودی بڑے خوش ہوئے، لو ان کے نبی نے ہمارے دین پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر آئندہ سال مجھے اللہ نے موقع دیا، زندہ رہا، دنیا میں رہا، تو میں 2 روزے رکھوں گا، تم 1 رکھتے ہو میں 2 رکھوں گا۔ کون کون سے؟ 9 محرم اور 10 محرم، یعنی بدھ کا روزہ اور جمعرات، یہ جو آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔